آقا کا بدن نورانی بدن، سبحان اللہ، نورانی بدن لاسانی بدن، سبحان اللہ۔ ویس پڑھ گھر بیٹھے بیٹھے بسائل من ماں، گھر بیٹھے 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 بسائل من ماں، گھر بیٹھے بیٹھے نائبی صاحب ہے رہنمائی کر رہے ہیں جی 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 بہت اچھے۔ او پیارے نبی کے پیار کو دیکھو، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے نبی کے پیار کو دیکھو۔ سبحان اللہ پیارے نبی کے ارے پیار کو دیکھو، بھیجائی دین جبا، گھر بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے بھیجائی دین جبا، گھر بیٹھے بیٹھے۔ اور جب رفیق صاحب کا وہابی دیوبندی اہل خبیث ملے تو انہوں نے کہا یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جشن اویسی ارے کاہے نہ منائی، سبحان اللہ سبحان اللہ جشن اویسی ارے کاہے نہ منائی، کھوائی دین حلوہ، گھر بیٹھے بیٹھے بابا کھوائی دین حلوہ، ارے گھر بیٹھے بیٹھے بسائل من ماں، گھر بیٹھے بیٹھے کھوائی دین حلوہ، گھر بیٹھے بیٹھے۔ اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات سنتے چلیں۔ دیکھیے حضرات محترم، آپ ایک بزرگ کے اس سراپا قدس میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اور ذرا اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر آپ غور کیجئے، سوچئے کہ ہم کیا ہیں۔ اس زمین پہ اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے بزرگان دین کا، اگر ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے بزرگان دین کا۔ دیکھو حضرات محترم، ایک طاقت ہے روحانی اور ایک طاقت ہے مادی، یہ دو طاقتیں ہیں لیکن دونوں طاقتوں میں فرق ہے۔ ایک ملک ہے جس ملک کا نام روس ہے، اس ملک والوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلانے کے بعد میں آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو ایک ایسی جہاز بنا کر تیار کرنی ہے کہ وہ جہاز کو ہوا میں ہم نہیں اڑائیں گے، آسمان پہ ہم نہیں اڑائیں گے، بلکہ اس جہاز کو ہم سمندر کے نیچے دوڑائیں گے، سبحان اللہ دوڑائیں گے سمندر کے نیچے دوڑائیں گے۔ اس جہاز کا نام رکھا پنڈوبی جہاز، جہاز کا نام رکھا، اور جہاز روس والوں نے بنا کر کمپلیٹ کیا، چاروں طرف سے شیشہ فٹ کر دیا۔ جی جی شیشہ فٹ کرنے کے بعد میں ریموٹ کا استعمال کیا، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیا اور روس کے حاکم نے اس ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیا اور 5 سے 6 لوگ اس پنڈوبی جہاز کے اندر بیٹھ گئے، جی 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 بیٹھ گئے۔ اب پانی کے نیچے اسے چلا رہے ہیں کہ دیکھیں آخرکار پانی کے نیچے بھی کچھ ہے، جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہے کوئی چیز پانی کے نیچے، جی اس کو معلوم کریں گے، پتہ لگائیں گے۔ جہاز چلا رہے ہیں پانی کے نیچے، ایک چٹان ہے، اس چٹان میں جا کر جہاز لڑا، شیشہ ٹوٹنے کے بعد میں پانی جہاز کے اندر۔ اب یہ لوگ ریموٹ کے حوالے سے اطلاع دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں ہمیں بچائیے، ہماری خبر گیری کیجئے، ہم ڈوبنے والے ہیں، ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ لیکن ان لوگوں نے، روس والوں نے اپنے ہاتھ سے جہاز بنائی، سارا کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو بچا نہ سکے، ان لوگوں کو بچا نہ سکے۔
تھے، لیکن دیکھو مسلمانوں، یہ مادی طاقت تھی کہ یہ لوگ خود اپنے ہاتھ سے چیز کو بنایا لیکن خود اس چیز سے اپنی جان بچا نہ سکے۔ ایک روحانی طاقت ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ہم لوگ مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، اور مدینہ شریف جب ہم لوگ جا رہے تھے تو جانتے ہو آج لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے سفر کیا کرتے تھے، پانی کے جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے، تمام مال و سامان اسی جہاز میں رکھ کے جاتے ہیں۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کرو، ذرا سوچو، یہ روحانی طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں سے مادی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے روحانی طاقت شروع ہے۔ آپ ذرا غور کرو، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارا سامان جہاز کے اندر ہے، ہمارے جہاز میں کمی آ جاتی ہے، یعنی چٹان سے جا کے ٹکرانے کے بعد میں، تختہ ٹوٹنے کے بعد میں پانی اندر آنا شروع ہے، اس کے بعد میں اب تب ہو کہ ہم لوگ ڈوب جائیں گے، ہمارے سامان ڈوب جائیں گے، ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ جب ہم لوگ پریشان ہونے لگے تو حضرات محترم وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نوجوان ہے اسی جہاز کے اندر ہے، جو مسلح بچھا کر اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، اپنی رب کی بندگی کر رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، اپنی رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہیں، ذرا کشتی کی حالات کو آپ دیکھیے، ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، ہم لوگ ڈوب جائیں گے، سارا سامان ہم لوگوں کا تہس نہس ہو جائے گا، آپ خبر گیری کیجئے۔ حضرات محترم اللہ کے ولی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو، اگر تم لوگ اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کو رب کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو رب کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوان نے کہا، عبادت گزار نے کہا، تہجد گزار نے کہا، تم لوگ کشتی سے باہر نکل کر دریا پہ چلو، جی پانی کے اوپر چلو۔ کہا ہم پانی کے اوپر چلیں گے تو کیا رب کے حوالے ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، کشتی کو ہم چھوڑ دیں گے، پانی کی سطح پر چلیں گے، رب کے حوالے ہو جائیں گے۔ جی سارے لوگوں نے 200 سے بھی زائد لوگ تھے، کشتی سے نکل کر پانی کی سطح پر لوگ چلنے لگے، وہ بزرگ ہیں، وہ بھی پانی کی سطح پر چل رہے ہیں، چلتے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم اپنا نام تو بتا دو، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ آگے لوگ بڑھتے رہے، پھر کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حوالے سے اپنا نام بتا دیجئے۔ حضرت اویس قرنی ہے، اپنا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرا نام اویس قرنی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی اپنا نام بتاتے ہیں، میرا نام اویس قرنی ہے۔ اویس قرنی کا جب لوگوں نے نام سنا تو کہتے ہیں آپ سمپانی کی سطح پر نماز ادا کر رہے ہیں، مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب چلے تھے تو ہم لوگ بہت زیادہ مال و زر لے کر چلے تھے کہ جائیں گے مدینہ پہ تقسیم کریں گے، لوگوں نے اپنے مال کو ہم بانٹیں گے، اور ہمارا مال پانی کی سطح کے اندر ہے، یعنی ہمارا مال ڈوب چکا ہے، آپ دعا کیجئے کہ ہمارا مال واپس مل جائے۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں یہ بتائیے اگر تمہارا مال مل جائے تو کیا ہے مدینہ پہ تقسیم کر دو گے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بانٹو گے؟ جانتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم مالدار ہو جائیں تو رب کی راہ میں رب کے نام پہ قربان کر دیں گے، لٹا دیں گے، مسجد میں اتنا دے دیں گے کہ کسی کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جی کسی غریب لڑکی کی شادی ہوگی ہم اکیلے دے دیں گے، سب کچھ شادی کرا دیں گے۔ لیکن جب اللہ انہیں نماز دیتا ہے تو اگر بینک میں 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کیسے ہو، دماغ لگانا شروع کر دیتے ہیں، رات میں بستر پہ لیٹے ہیں، نیند نہیں آتی۔ جی حق ہے، یہی سوچتے ہیں کیسے 2 لاکھ ہو، کیسے 2 لاکھ ہو۔ اب کسی کا گلا دبانے سے 2 لاکھ بنے تو ٹھیک ہے، ہم نے مسلمان کو مار دیں گے 2 لاکھ ہو جائے، کسی کے کھیت کو ہڑپنے سے اگر 2 لاکھ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم کھیت کے دین کی جوت لیں گے، ہمیں 2 لاکھ مل جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانی چکر میں پڑا ہوا ہے، اللہ جب اسے نماز دیتا ہے تو اسے پہلے بہت بڑی باتیں بولا کرتا تھا، ہم اتنا دیں گے کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ہے، ہم رب کی راہ میں سارے مال
کر دیں گے، لیکن جب اللہ نماز دیتا ہے تو اگر کوئی دروازے پر آئے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں مسجد مدرسہ کا کام اتنا چندہ دے دو، تو پھر اندر سے کہیں گے اگر چندے والے مولوی کو دیکھیں گے کسی اور کو دیکھیں گے، جاؤ پھر تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ رمضان شریف میں اگر حضرت رسید لے کر آئے اور پہنچ جائیں بھائی مدرسے کا چندہ ہے زکات فطرہ کچھ دے دو، تو میاں بولتے رہ جاتے ہیں، بیگم میاں پہلے بول دیتے ہیں نہیں ہے روپے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نائی مسجد مدرسہ ہے، بہت جنے آوت جاتا ہے، جی حق ہے جی، بہت جنے آوت جاتا ہے، سب کا تو دیت ہے، لیو 10 روپیہ تو ہوں لے، اب بتائیے 10 روپیہ تو ہوں لے، آپ ذرا غور کرو مسلمانوں، سوچو کہ ہم رب کی راہ میں ایک خرچ کریں گے اچھی نیت سے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اچھی نیت سے خرچ کیا کرو۔ 35 ہو گیا ٹھیک ہے تو 10 باقی ہو گیا 45 ہو گیا، پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنواں کھودوایا، خود اسی میں گر گیا، نکالنے والے مصطفیٰ ہیں، اس نے کہا نکال لیجئے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں گا، میں آپ کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن جب مصطفیٰ نے اسے نکالا تو کلمہ نہ پڑھا۔ آپ ذرا دیکھو ایک حضرت اویس کرنی ہے، اتنے غریب اویس کرنی ہے، اتنے غریب اویس کرنی ہے کہ اویس کرنی اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹ چرا کے جب آتے تھے شام کو اپنے گھر تو خود اپنی ہاتھ سے کھانا پکاتے تھے، اپنی والدہ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور اپنی ہی ہاتھ سے اپنی والدہ کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وہ ویسے کرنی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آئی ہے واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ادا تو دیکھیے کس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت حضرت اویس کرتے ہیں، اور چرا رہے ہیں حضرت اویس کرنی، لیکن نماز ادا کر رہے ہیں، اور چرا رہے ہیں اویس کرنی، رب کی عبادت اویس کرنی کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت اویس ہے بارگاہ اپنے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں اے میری والدہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے آقا کو تو اپنی ان آنکھوں سے بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان آنکھوں سے اپنے آقا کو میں دیکھوں، میرے آقا کی زلفیں کیسی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ شریف کیسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب شریف کیسے ہیں۔ اے میری ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اپنے آقا کا دیدار کر کے آؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ تم اپنے آقا کا دیدار کرنا، لیکن جو جو وہاں پہ دیکھنا ہوا کہ مجھے بھی بتانا، زلف منبری کیسی آ کے مجھے بتانا، آ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے آ کے مجھے بتانا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دیکھ آ کے تم مجھے بتانا۔ آپ ماں سے اجازت لیتے اے ماں مجھے اجازت دو میں سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی ہے آپ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، بارگاہ رسول میں چل رہے ہیں، زیادہ سفر سامان باندھتے ہیں۔ اب ذرا سنتے چلو مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی گہری محبت حضرت اویس کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو حلوہ پکا کر ہم اور آپ کھا لیتے ہیں، 2 مہینے 4 ماہ تک حلوہ رکھے رہتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں نہ تو رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو اویس کرنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں، یعنی نماز ہم مسجد میں جا کر نہیں ادا کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں ہم نماز نہیں ادا کرتے ہیں، لیکن اویس کرنی کی محبت دیکھو مسلمانوں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک خاندان شریف شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی کو جو پتہ چلا تو حضرت اویس کرنی ہے ایک پتھر لیتے ہیں، اپنے ایک دانت کو توڑا، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس دانت کو میں نے توڑ دیا، دانت نہ ہو تو دوسرا ہو تب کیا ہوگا، آپ پھر پتھر لیتے ہیں دوسرے دانت کو توڑتے ہیں، ایک ایک بعد دیگرے حضرت اویس کرنی نبی کی محبت میں اپنی ساری دانتوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ہم بہت مزے کے ساتھ میں حلوہ کھاتے ہیں، اویس کرنی کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اویس کرنی کی عبادت کو ہم نے دیکھا ہے، کاش اگر اویس کرنی سے سچی پکی ہم آئے ہوئے ہوتے تو آج ہم جنگلوں بیابان میں نہ نماز پڑھ کر، یعنی اگر نہ نماز پڑھتے تو مسجد میں ضرور ہم نماز ادا کرتے، اپنے گھر میں ہم ضرور نماز ادا کرتے، خود بھی ہم نماز ادا کرتے۔
اپنے بچوں کو بھی ہم یعنی حکم دیتے تم بھی نماز پڑھو، اپنی بیوی کو کہتے تم بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو کہتے تم بھی نماز پڑھو۔ یہ حلوہ پکا کر کھا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مسلمانوں نبی کی شریعت کے سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارو، یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب۔ واہ واہ، زندہ باد ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا، حضرت اویس ہیں اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، بارگاہ رسول میں تشریف لے جا رہے ہیں، جب دروازے نبی پر حضرت اویس تشریف لے گئے یعنی پہنچ گئے، آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، باہر تشریف لے گئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ دروازہ کھولتی ہیں، دروازہ کھولنے کے بعد میں آپ پردے میں ہو جاتی ہیں، پھر آپ اجازت دیتی ہیں اندر آ جائیے، حضرت اویس قرنی اندر تشریف لے گئے، اور جب حضرت اویس قرنی اندر تشریف لے گئے آپ عرض کرتے یہ بتائیے میرے آقا تشریف نہیں فرما ہے کیا؟ پردے سے آواز آتی ہے نہیں آقا ابھی باہر تشریف لے گئے ہیں، حضرت اویس ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر شریف کو لیتے ہیں اور اپنے آنکھوں پہ ملتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، کبھی چادر پاک کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، کبھی چادر پاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی چادر پاک کو چومتے ہیں، جو کپڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا اس کو حضرت اویس اٹھاتے جاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے جاتے ہیں، چومتے جاتے ہیں، زاروں قطار روتے جاتے ہیں، حضرت اویس قرنی دیوار کو چوم رہے ہیں، اویس قرنی سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جانا ہے، آج ہمارے اور آپ کے پاس بھی بچے ہیں، بولو اور بچہ کہیں بھی باہر جاتا ہے ماں باپ سے اجازت نہیں لیتے ہیں، بچہ کہیں بھی باہر جائے ماں باپ سے اجازت نہیں لیتے ہیں، یہ خامیہ کس کے اندر ہے؟ یہ بھی ہم نے بچوں کو برباد ہم ہی نے کیا ہے، اپنے بچوں کو برباد اس کے ماں باپ ہی نے کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، بچہ چلنے کے لیے شعور پہ نہیں پہنچا ہے لیکن ٹچ والی موبائل دیکھو بچے کی ہاتھ میں ہے، بچہ آپ کو مدرسے میں جو زندگی گزارنی چاہیے وہ بچہ ایک ہاتھ کی موبائل لے کر گاؤں گاؤں نگر نگر گھوم کر موبائل دیکھ رہا ہے۔ اب بولے اس بچے کو جس عمر میں بچے کو قرآن پڑھنا تھا، جس عمر میں بچوں کو نماز پڑھنا تھا، وہ بچہ ہاتھ میں موبائل لے کر گھومے گا، بولو ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ ہرگز ماں باپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کرو سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں زیادہ دیر یہاں پہ رکتا ہوں انتظار کرتا ہوں تو سورج ڈوب جائے گا، میں نے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے اے میں جا رہا ہوں، سورج ڈوبنے سے پہلے میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ حضرت اویس قرنی ہے، آپ درد دیوار کو چومتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پارہن شریف کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے دروازے سے باہر آتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی گھر سے باہر آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک حجرے میں رکھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ بتاؤ میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد میں ایک شخص آیا تھا، وہ تو دیوانہ معلوم ہوتا تھا، آپ کے تہبند شریف کو چومتا تھا، آپ کے رومال شریف کو چومتا تھا اور جس طریقے سے چومتا جاتا تھا روتا بھی جاتا تھا، پھر زاروں قطار روتا تھا، آپ کے درد دیوار کو چوم رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا دوست میرا محبوب اویس بہت عمدہ محبت ہے حضرت اویس قرنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قدر حضرت اویس قرنی محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، ایک رات نہیں 365 دن سال میں ہوتے ہیں، روزانہ تم جلسہ کرتے رہو لیکن اگر عمل نہ کرو تو بیکار، عمل نہ کرو تو بیکار ہے۔ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہو، اپنے امام سے اپنے خطیب سے واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہو، بیان سنتے ہو، عمل نہ کرو تو بیکار ہے۔ حضرات اویس قرنی ہیں، اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔
اب آؤ میں جھلک آپ کو اور دکھاتا چلوں. آپ دیکھیے آج ہم کہتے ہیں بہت پریشان ہیں. ہمیں جگہ جگہ پہ ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. جی حق ہے. یہ تو سب سوچ رہا, ہر کوئی کہہ رہا ہے, لیکن اپنی کرتوت کو نہیں دیکھتا ہے, اپنی برائیاں وہ نہیں ٹٹولتا ہے, جی اپنی کمیاں وہ نہیں دیکھتا ہے. آخر آج ہمارے اندر کمی ہے, اس کمی کو ہم دور کریں. جی جی ہمارے اندر برائی ہے, اس برائی کو ہم دور کریں. سگے دو بھائی ہیں نہیں, جی جی اگر ایک بھائی مالدار ہو گیا تو دوسرا پہنچ گیا بابا کے پاس. لکھو تعبیر, یہ آسمان کو چھونے والا ہے, ابھی چھوڑے گا. جی ایسی تعبیر کہ اگر یہ 10 فٹ کی اونچائی پر پہنچا ہے تو اتنا گرے کہ تحت الثرى میں چلا جائے. جی جی بولے خامیاں ہے یا نہیں مسلمانوں کے اندر؟ جی ہے. یہ برائیاں ہے مسلمانوں کے اندر یا نہیں ہے؟ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جی جو اپنے لیے ایک مسلمان پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی, ایک مسلمان بھائی کے لیے بھی. جی حق ہے. جو اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے وہی ایک مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ نہ پسند کرے. نعیمی صاحب کے بلا ایک بزرگ تھے, تو اتفاق سے آپ کے گھر کے اندر کچھ چوہوں نے بسیرا کر لیا. جی کچھ چوہوں نے بسیرا کر لیا. جب چوہوں نے بسیرا کیا, ہمارے گھر میں, آپ کے گھر میں جب بسیرا یہ لوگ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوا لاتے ہیں. جی مسمار دوا لاتے ہیں, آٹے میں ملا کر, چاول میں ملا کر, کسی کھانے والی چیز میں ملا کر جگہ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. سو رہے دے کے منہ میں وہ مچھر نہ گھس جائے. جی 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 ہاں, اگر دیکھیں ساتھ چل رہی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تو اس مارنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم دوا استعمال کرتے ہیں. لیکن سنو, بزرگ ہیں وہ, آپ نے سوچا کیسے ان کو بھگایا جائے. ایک صاحب نے کہا کہ دوا رکھ دیجئے, آپ کو ایسی چیز رکھ دیں, بھاگ جائے گا. بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آپ کا گھر چھوڑ دے گا, کہیں اور چلا جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لوگ آپ کے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے. بزرگ فرماتے ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں, جو اپنے لیے نہ پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بزرگوں کا طور طریقہ تھا. تب وہ جب دعا مانگا کرتے تھے تو ان کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج ہم دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہمارا سنتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں. معاذ اللہ, اللہ بے شک سنتا ہے, لیکن جس طریقے سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے, سلیقہ ہے, اس طریقے سے تو دعا مانگو. دیکھو حضرت اویس قرنی کس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا امامہ شریف اور جبہ شریف دے کر بھیجا. اویس قرنی کے بعد ماشاءاللہ سبحان اللہ. جاؤ اور میرے اویس سے کہہ دینا, اویس یہ امامہ شریف, جبہ شریف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. ماشاءاللہ. لیکن یہ بھی فرمایا ہے اس وقت تک نہ پہننا, نہ استعمال کرنا جب تک میری ہر گنہگار امتی کی بخشش کرنے کا رب سے وعدہ نہ کرا لے, یعنی آپ دعا نہ کرنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت اویس ہے, جب یہ دونوں صحابہ کرام اویس کی بارگاہ میں تشریف لے گئے, پہنچے, سلام و کلام کے بعد میں جب بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے, اور تاکید فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہر ایک گنہگار امتی کی بخشش کرنے کا وعدہ رب سے آپ نہ لے لیں. ماشاءاللہ. حضرت اویس یہ آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, سر پہ رکھا,
ایک جگہ رکھ دیا. اب آپ سجدے کی حالت میں آپ ہو گئے. سجدے میں روتے ہیں کہ گراتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, رو رہے ہیں حضرت اویس قرنی, روتے رہے اویس قرنی, روتے رہے اویس قرنی. آپ ذرا غور کرو, اس قدر حضرت اویس قرنی روتے رہے کہ یہ چھوٹی سی کشتی اگر چلا دی جائے تو اسی آنسو کے سیلاب میں وہ بہتے ہوئے نظر آئے. قدر حضرت اویس قرنی آنسو بہائے. کس کے لیے؟ ہمیں جیسے سیاکاروں کے لیے, ہمیں جیسے گنہگاروں کے لیے حضرت اویس قرنی آنسو بہا رہے ہیں. کچھ وقت بیتنے کے بعد میں عمر حضرت علی کہنے لگے اویس بہت ہو چکا, اب ہم لوگوں کو بہت دور جانا ہے, اجازت دیں جائیں. حضرت اویس نے سر کو سجدے سے اٹھایا, کہنے لگے اے عمر, اے علی سنو, آج اویس اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاتا جب تک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک گنہگار امتی کی بخشش کا وعدہ میں رب سے کرتا. آپ نے بہت جلدی کر دی, لیکن اے عمر, اے علی سنو, تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی امت کو اللہ نے ہماری دعا سے بخش دیا ہے اور آدھی امت کو میرے بعد غوث اعظم آئیں گے, ان کی دعا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. وہ حالت اویس کرنی ہے, ذرا محبت کو دیکھو. زندہ باد, ماشاءاللہ. شعر آپ سنتے چلیے, پھر میں اپنی تقریر کو آگے بڑھوں. جی جی, قواعدین حلو اگر بیٹھے بیٹھے. اویس پڑھ کلمہ گھر بیٹھے بیٹھے. گھر بیٹھے